إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا کچھ حصہ پہلے بیان کیا جا چکا تھا، اور جب ذوالحج کا مہینہ آتا ہے تو یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سامنے آتی ہے، اور ان کا تذکرہ، ان کے ادا کیے جانے والے اعمال کی دہرائی، یہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ ان کے اعمال کے اندر، ان کے کردار کے اندر جو خوبی تھی، اس خوبی کو اللہ رب العالمین نے آخری امت کے لیے وقتاً فوقتاً شریعت کا حصہ بنایا۔ ان کا جس گھر کی تعمیر انہوں نے کی ہے، اس گھر کا طواف، اس گھر کی طرف رخت سفر باندھ کر حج کے لیے جانا، جو انہوں نے قربانی اللہ کے سامنے پیش کی ہے اپنے بیٹے کی شکل میں، اس کا ایک نمونہ اپنے حلال مال میں سے کوئی جانور خرید کر یا گھر میں پال کر اس کو ذبح کرنا۔ اسی طرح جہاں شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی تھی، اللہ کے حکم میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی، وہاں ابراہیم علیہ السلام کا اس شیطان کو دھتکارنا، کنکریاں مارنا، یہ بھی اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے جمرات، رمی الجمار ایک عبادت بنا دی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعمال۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ہر قوم، ہر مذہب والے وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے میں فخر سمجھتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ جس کا رشتہ بیان کیا ہے وہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے، ان اول الناس بابراہیم
للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ان کے اپنے پیروکار تھے، اور یہ نبی آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے قریب یہ لوگ ہیں، بلکہ اس امت کو اللہ نے مخاطب کر کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی ایسی نسبت جوڑی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ کا نام دے کے اللہ نے ذکر کیا، فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ کا دین ہے جو ابراہیم ہے علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ اعزاز دیا کہ ان کے بعد آنے والے جتنے بھی انبیاء ہیں، اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کتاب کا نزول اور انبیاء کا آنا، یہ سلسلہ ہم نے ان کے اولاد میں رکھا ہے۔ ان کے اولاد کا سلسلہ جو کہ پہلا بیٹا سیدنا اسماعیل تھے علیہ السلام، ان کے نسل میں سے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بعد بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کے بہت سارے انبیاء سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام ملا ہے وہ دنیا میں کسی اور بندے کو نہیں ملا، لیکن ان کی زندگی کے مختلف پہلو اور ان کے اس مقام پر پہنچنے کے مختلف اسباب جو ان کے اندر خوبیاں تھیں، ان کا سلسلہ جاری تھا۔ آج ہم دو باتوں کا تذکرہ کریں گے، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا نماز کے ساتھ تعلق، اور یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک تو یہ بات، اور دوسرا اس نماز کے اندر اللہ رب العالمین نے جو خیر اور برکت رکھی ہے، جو خزانے چھپائے ہیں، وہ ہم آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام جب شام گئے، شام سے کسی غرض سے وہ سفر پر روانہ ہوئے، اور پہلے یہ عرض کیا جا چکا تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، عمر 80 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اولاد نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین سے مایوس بھی نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور یہ طریقہ ہے کہ جب بھی انسان پر مشکل وقت آئے وہ صرف اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے، اللہ سے مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تو کہیں ایسا نہیں کرتے کہ چلے نوح علیہ السلام کی قبر پر چلے جائیں، کسی اور بزرگ کی قبر پر چلے جائیں، کسی اور سے جا کے ان سے مطالبہ کر لے، کسی قبر کا، کسی مزار کا جھولے جو ہیں اس کو جھول لے تاکہ اولاد ہو جائے، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث ہے، یعنی سب کچھ تیرے ہاں رہ جائے گا۔ اسی طرح رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین بھی بسا اوقات اپنے بندے کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا، اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہم جلد بازی سے کام لے لیتے ہیں، اتنے عرصے دعائیں کی، قبول نہیں ہوئی، دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ مانگتا ہے اور مانگتا ہی رہتا ہے، وہ دعا کرنا، مانگنا نہیں چھوڑتا، اس کو پتہ ہے کہ میری دعا اللہ سنتا ہے، جو میں مانگ رہا ہوں یہ کب ملے گا یہ اللہ کی مرضی، لیکن میرا کام ہے اس سے مانگنا، اور اس کا کام ہے میری دعا کو سننا، وہ کس طریقے سے میری دعا قبول کرے یہ اس کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، پھر سفر پر روانہ ہوئے، اپنی بیوی کو لے کے کسی کام سے جا رہے ہیں، مصر کے علاقے سے ان کا گزر ہوا، اور مصر کے اس وقت کا جو بادشاہ تھا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ،
اس کے اندر ایک برائی تھی. اس علاقے سے گزرنے والا کوئی مسافر اگر اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاتا تو وہ اتنا بدبخت انسان تھا کہ وہ اس کی بیوی کو پکڑ کے اس کے ساتھ بدکاری کرتا تھا تاکہ یہ گزرنے والا مسافر ذلیل ہو جائے، اس کی بیوی اس کی عزت پر حملہ ہو جائے. یہ اس کا طریقہ کار تھا. ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے بتایا تھا کہ اس بادشاہ کی یہ عادت ہے، اور یہ اس کے علاقے کے کسی سرزمین سے گزر رہے تھے کہ فوجوں نے پکڑ لیا اور بادشاہ کو جا کے اطلاع کر دی کہ اس وقت آپ کے علاقے کے حدود سے ایک ایسی عورت گزر رہی ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت عورت ہے. اب اس بادشاہ کو دل میں شیطان نے بڑکایا کہ اس خوبصورت عورت سے تو اپنی جنسی جو خواہش ہے یہ پوری کرنی چاہیے. اس نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آرڈر جاری کر دیا، حکم جاری کر دیا. اس کے فوجوں نے پکڑا ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام نے بطور تدبیر اپنی بیوی سے ایک بات کہہ دی کہ دیکھیں، آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ یہ جو آپ کے ساتھ جا رہا ہے یہ شخص کون ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ میرا شوہر ہے، آپ نے یہ بتانا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور میں نے بھی یہ ان کو بتا دیا ہے کہ یہ میری بہن ہے. اور یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ تعریض ہے. تعریض معنی زمانے لفظ، جو یہ سمجھتے ہیں ہماری مراد وہ نہیں، جو ہم سمجھتے ہیں ہماری مراد وہ ہے. اور وہ یہ کہ اس وقت اس پوری سرزمین میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں یا آپ ہیں. لہذا دین کے اعتبار سے آپ دینی بہن ہو اور میں آپ کا دینی بھائی ہوں. رشتے میں ہم میاں بیوی ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بہن بھائی ہیں. لہذا آپ یہ کہنے میں یہی نیت کر لے کہ دین کے اعتبار سے یہ میرا بھائی ہے. اب جب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا، انہوں نے بھی یہ کہا. بیوی سے جب سوال ہوا انہوں نے بھی یہی جواب دیا، لیکن وہ ظالم بادشاہ پھر بھی باز نہ آیا. وہ اپنی روٹین سے ہٹ کر اپنی جو بدبختی میں وہ تلا ہوا ہے اور جکڑا ہوا ہے شیطان کی طرف سے، اس نے کہا میں اپنی خواہش پوری کر کے رکھوں گا. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جب پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے، اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اس وقت اس پورے علاقے میں میری آواز سننے والا کوئی نہیں، میرے ساتھ دینے والا کوئی نہیں، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، جس سے تعلق جب بھی جوڑا جائے تو وہ کام آتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہمارا رب ہے، رب العالمین. اب جب بیوی کو لے جایا گیا اسی وقت سے یہ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. نماز سے یہ ان کا تعلق ہے. مشکل وقت آئے، نبی علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی بات سے ہیبت ہوتی، پریشانی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپک جاتے. نماز کی طرف آپ لپک جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد ہے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بھی اس مشکل وقت میں کیا کیا؟ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اور ان کی بیوی کو لے جایا گیا. اب کچھ کر نہیں سکتے، فوج، حکومت اور خود پردیس میں ہیں، مسافر ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن جو حل ہے اس کو تلاش کر رہے ہیں. اور حل کیا ہے؟ اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرنا. ان کی بیوی کو سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے جایا گیا اور ایک حال کے اندر اس کو بند کر دیا گیا جہاں پر ظالم بادشاہ کو آنا تھا اور بدکاری کی نیت سے اس پاک دامن خاتون کے قریب جانا تھا. وہ اللہ کی بندی بھی وہیں پر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت ہے. خود بھی نماز پڑھنے لگے، ان کی بیوی بھی مصلی پر کھڑی ہو گئی. اب نماز پڑھ کر یہ دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک وحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر. اے اللہ، اگر میں تجھ پر ایمان لائی ہوں
تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے شرمگاہ کو محفوظ رکھا ہے مگر اپنے شوہر کے علاوہ ہر کسی سے میں نے اپنے شرمگاہ کو محفوظ رکھا ہے، تو آج اس کافر کو میرے اوپر تسلط نہ دینا، یہ میرے اوپر قابو نہ پائے۔ وہ ظالم بادشاہ آگے بڑھا اپنے حوض بجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک بیماری مسلط کر دی جس کو اس کو دورہ ہوا اور نیچے گرا، اس کے ناک سے خراٹوں کی آواز جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کے بڑبڑانے کی طرح آوازیں نکلنا شروع ہو گئی اس کے ناک سے۔ اب یہ خاتون اس حال میں اکیلی ہے اور یہ اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ناک سے خراٹوں کی آواز نکال رہا ہے۔ وہ گھبرا گئی، اس نے کہا اگر یہ یہاں مر گیا تو قتل کا الزام کس پر آئے گا؟ میرے اوپر ہی آئے گا، لوگ کہیں گے کہ میں نے ہی قتل کیا ہے کیونکہ میرے علاوہ کوئی ہے نہیں، تو یا اللہ اس کے قتل کا الزام میرے اوپر نہ آئے، یا اللہ اس کو اس وقت موت نہ دے، کہیں اس کے قتل کا الزام میرے اوپر عائد نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس ظالم کو دوبارہ موقع دیا، وہ ٹھیک ہو گیا، واپس پلٹا، باہر آنے لگا، پھر شیطان نے اس کے دل میں شہوت کی چنگاری جلا دی، وہ پھر آگے بڑھا، پھر سارا علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا۔ اس اللہ کی بندی نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک وحصنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر۔ یہ دعا کرتے ہی یہ ظالم دوبارہ گرا، ایڑیاں رگڑنے لگا اور ناک سے خراٹے کی آواز نکالنا شروع ہو گیا۔ پھر اس اللہ کی بندی کو یہ خیال آیا کہ اگر یہ مر گیا تو قتل کا الزام میرے اوپر آئے گا۔ اس نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہ نے پھر اس کو ٹھیک کر دیا۔ 3 بار یا 4 بار ایسا ہوا، اس ظالم بادشاہ کو پھر حقیقت میں سمجھ آ گئی اور ڈر گیا۔ اس نے اپنے فوجوں کو بلایا کہ اتیتمونی بشیطانہ، وہ ظالموں یہ کس کو لے کر آئے ہو؟ یہ تو کوئی جنیہ ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، تم کسی بلا کو میرے پاس لے کر آئے ہو، اس کو لے جاؤ۔ اور اتنا مرعوب ہوا کہ کہا اس کی خدمت کے لیے کوئی لونڈی دے دو، کوئی خادمہ دے دو۔ تو ہاجر، جس کو بعض لہجوں میں آجر کہا جاتا ہے، ہاجرہ، وہ دے دی کہ جاؤ یہ لے جاؤ تمہاری خدمت کے لیے اور جاؤ میری جان چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی بیوی پہنچی، لونڈی وہ خادمہ ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ ابھی بھی نماز پڑھتے ہوئے کھڑے ہیں، ابھی بھی نماز میں تھے۔ جب دیکھا کہ بیوی پہنچ گئی، نماز مکمل کر لی، پوچھا کیا بنا؟ بیوی نے بتا دیا، خوشخبری سنا دی کہ اللہ رب العالمین نے ظالم کے چال کو مجھ سے پھیر دیا اور اللہ رب العالمین نے اس ظالم کے ہاتھوں میری خدمت کے لیے یہ لونڈی مجھے دلوا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِلْكَ أُمُّكُمُ يَا بَنِي مَاءَ السَّمَاءِ، اے آسمان کے پانی کی اولاد، یہ تمہاری ماں ہے۔ یہ کس کو کہا؟ عرب لوگوں سے کہا، عرب لوگوں سے کہا کہ اے آسمان کے پانی کی اولاد، اس لیے کہا کہ ان کا گزر بسر آسمان کے پانی سے ہوتا تھا، کوئی نہریں نہیں تھیں ان کے زمین پر۔ عرب کی سرزمین میں نہریں، خاص کر مکہ میں قریشیوں کے پاس نہر نہیں تھی، ان کا گزر بسر آسمان کے پانی سے، بارش سے ہوتا تھا۔ جوہر میں پانی جمع ہو جاتا تھا، اسی سے ان کا سلسلہ چلتا تھا۔ تو فرمایا فَتِلْكَ أُمُّكُمُ، یہ تمہاری ماں ہے، یا بنی ماء السما، مطلب یہ ہے کہ قریشیوں کی ماں، عرب لوگوں کی ماں یہ ہاجر ہے، ہاجرہ، جو سیدنا اسماعیل کی والدہ تھی۔ اب یہاں پر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام پر مشکل گھڑی آئی، انہوں نے کس کی طرف توجہ کی؟ اللہ کی طرف۔ نماز کا یہ فائدہ ہے، اس سے بند دروازے کھل جاتے ہیں، اس سے ڈائریکٹ انسان اللہ کے ساتھ رابطے میں آ جاتا ہے۔ اور بیوی کی بھی تربیت اسی طرح کی ہے کہ بیوی پر جب مشکل وقت آیا، حل کہاں تلاش کیا؟ اللہ کے پاس، نماز میں۔ یہ ماتا اللہ کے سامنے جھکایا جائے تو انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ نماز، اتنا نماز کے ساتھ لگاؤ ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، مقیم الصلاۃ، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والا مجھے بنا دے، کیونکہ انسان کی طاقت میں نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے
اس کے بگڑنے میں، گمراہ ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. نمازی ہوگا، وقت آئے گا وہ بے نماز بن جائے گا. لیکن اللہ سے استقامت کی دعا، اللہ سے ہمیشگی کا سوال، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے. جو لوگ ہمارے نماز کی پابندی نہیں کرتے ان کو خاص طور پر، اور جو پابندی کرنے والے ہیں ان کو بھی گمنڈ میں نہیں آنا چاہیے کہ نہیں میں تو نمازی ہوں، میں تو پکا نمازی ہوں. وہ پکے ہیں، کب کچے ہوں گے کوئی نہیں پتہ. اس لیے رب سے دعا کرنی چاہیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اور صرف اپنے لیے نہیں، ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی نماز کی پابندی کرنے والے بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما. اسی طرح اپنے اولاد کی تربیت نماز کے لیے کیسے کرتے ہیں؟ اللہ نے بیٹا دیا، آگے یہ واقعہ بیان کریں گے انشاءاللہ. سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اب اپنی بیوی کا بچہ نہیں ہے، لیکن جو لونڈی ان کو ملی تھی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے، مجھے ظالم بادشاہ کی طرف سے مل گئی اور میری طرف سے آپ کے لیے یہ لونڈی گفٹ ہے، آپ لے لیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو لے لیا، اور جب وہ ان کی ملک یمین میں آ گئی تو ملک یمین میں لونڈی کے ساتھ ہم بستری کرتے رہے، یا بعض اقوال کے مطابق ان کے ساتھ نکاح کر لیا، بیوی بنا لیا، اور بیوی کی حیثیت سے ان سے ملتے رہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو بچے سے نوازا. دعائیں کر کر کے پہلی بیوی سے تو بچہ نہیں ہوا، لیکن دوسری جو بیوی بن گئی یا لونڈی رہی، اختلاف ہے اس میں روایت کا. اللہ رب العالمین نے اس سے بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام. پھر اللہ کا حکم ہوا، اس اسماعیل چھوٹے ننھے منھے دودھ پیتے بچے کو لے کے، اور پانی کا ایک مشکیزہ لے کے، اور اناج کا ایک تھیلا لے کے اپنی بیوی کو لے آیا. کیونکہ وہ پہلی جو بیوی تھی ان کو بڑا دل میں حسد پیدا ہو گیا، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس سے سوکھنے بچتی نہیں ہیں، چاہے وہ نبی کی بیویوں کیوں نہ ہو. دل میں کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اب ساری توجہ ان کی طرف ہوگی، یہ صاحب اولاد ہو گئی، ان کو اللہ نے اولاد دے دی، اب حسد. تو وہ آپس میں لڑائیاں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس ماحول سے اس بچے کو دور رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر ایسے دینی ماحول میں، روحانی ماحول میں ان کو رکھنا چاہیے جہاں پر یہ خالص اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں. وہاں سے ان کو اٹھا کے لے آیا، اور مکہ مکرمہ میں جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، جہاں کوئی فصل نہیں تھی، وہاں پر ایک درخت کے سائے کے نیچے وہ آٹے کا تھیلا رکھا، جو اناج کا تھیلا تھا، اور پانی کا مشکیزہ تھا. اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو وہاں بٹھا کے چھوڑ کے واپس پلٹے. واپس پلٹنے لگے، بیوی نے آواز دی، ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم موڑ کے نہیں دیکھ رہے. پھر آواز دی، ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے. پھر آواز دی کہ ابراہیم کیا آپ کو آپ کے رب نے یہ حکم دیا کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے جاؤ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے. اب بیوی بھی ایسی کہتی ہے، اذن لا یضیعن اللہ، ہاں جب اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو تو پھر اللہ نے ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دینا، اللہ نے ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پلٹے، تھوڑا پیچھے آئے بلندی پر، وہاں پر ایک چوٹی کے اوپر کھڑے ہوئے، بیت اللہ کی طرف منہ کیا، اپنی امانت چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، اور دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بسایا ایک ایسی وادی پر جو فصل والی نہیں ہے، غیر ذی زرع، فصل والی وادی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، مقصد کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اس لیے یہاں غیر آباد زمین تیرے گھر کے پڑوس میں ان کو بسایا، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کے پابند بنے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، نماز کے ساتھ یہ تعلق، اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ نماز سے یہ وابستہ رہیں. دعا بھی کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور یہاں پر اس نماز کے ماحول میں اللہ کے گھر کے پڑوس میں جو ابھی اس کے نشانات مٹ چکے ہیں، فرشتوں نے یہ گھر بنایا تھا، زمین پر سب سے پہلے بننے والا یہ گھر، ان اول بیت وضع للناس
للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ نے فرمایا سورۃ آل عمران میں۔ یہ سب سے پہلے زمین پر بننے والا گھر تھا، لیکن اس کے نام نشان مٹ چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ گھر تم نے اور تمہارے اس بیٹے نے بنانا ہے۔ اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مقصد کیا ظاہر کیا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی، یہ نماز کے ساتھ ان کا تعلق۔ اور پھر اس تعلق کا اثر یہ رہا، باقی واقعہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، لیکن بیٹے کے اوپر کیا اثر ہوا؟ اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے قرآن میں ان کا بھی ذکر کیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا تذکرہ بھی پڑھی ہے ہماری کتاب میں، بے شک وہ بہت سچ بولنے والے اللہ کے نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے والے تھے۔ ہم تو خود نمازی بن جاتے ہیں، فجر میں بھی آتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، بچے سوئے رہتے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ بچے کہتے ہیں جی اب بچے پڑھتے نہیں، کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور عملی طور پر فزیکلی طور پر اپنے بچے کو ایسے ماحول میں جا کے چھوڑ آتے ہیں۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ خود نمازی ہیں، بیوی بے نماز، خود نمازی ہیں، بچے بے نماز، گھر کے اندر ایک شخص بے نماز ہو، اس کی نحوست پورے گھر کے اوپر پڑتی ہے، بے برکتی پورے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے گھر میں کسی بھی نماز کو نہ چھوڑیں، اپنے اولاد کے نمازوں کی فکر۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور خصوصی طور پر اس بات کو ذکر کیا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اپنے اولاد کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، آپ خود اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے دیجئے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، روزی ہم دیں گے، اللہ نے فرمایا۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ روزی اور نماز کا آپس میں تذکرہ ایک ساتھ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو شخص روزی کے حوالے سے پریشان ہے، اللہ نے فرمایا نماز کا حکم اپنے بچوں کو بھی دو، خود بھی نماز کی پابندی کرو، روزی سے بے فکر ہو جاؤ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے قربانی کرتے ہیں تو ان کی سنت کو ہم ایسا نہ کہ آدھے سنت کو مان لیں اور آدھے کو چھوڑ دیں، جو فرض ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نحر کا حکم بعد میں، صلی کا حکم پہلے، نماز پڑھنے کا حکم پہلے۔ بے نماز ہو کے قربانی کرنے والا وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ بے نماز آدمی، بے نمازی کے بارے میں امت کے علماء کا اختلاف ہے کہ یہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے یا اندر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا فتویٰ سب سے نرم ہے، سب سے نرم۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بے نمازی کے لیے شرعی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل میں بند کر دیا جائے اور اس کو جیل کے اندر اس وقت تک رکھا جائے کہ وہ توبہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دے، اور یا جیل میں پڑھا اس کو موت آ جائے۔ یہ سب سے نرم فتویٰ ہے۔ باقی جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے وہ کہتے ہیں کہ بے نمازی مرتد ہے، اس کو مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کیا جائے۔ اور ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، بس نماز کی پابندی نہیں کر سکتے، میں کوئی زیادہ نمازی نہیں ہوں، کہتے ہیں کوئی پکا نمازی نہیں ہوں۔ پکا نمازی نہیں، آپ مدینہ کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے منافقین کا ذرا جائزہ لیں، وہ منافق ہو کر بھی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اور وہ اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا سب کو کہ یہ کافر ہیں، اپنے کفر کو چھپانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ آج ہم یعنی اگر سوچیں کہ پورا معاشرہ نبی علیہ السلام کا، پورے مدینے کے لوگ، کوئی ایک مسلمان آپ کو نہیں ملے گا جو بے نماز ہو، وہ آپ کو نمازی ملیں گے جو منافق ہیں، لیکن کوئی مسلمان ایسا ہو جو بے نماز ہو، ایسا نہیں ملے گا۔ ہاں منافق کبھی سستی سے آتے تھے، جماعت سے پیچھے رہتے تھے، لیکن نماز وہ بھی پڑھتے تھے، اس لیے پڑھتے تھے کہ اپنے کفر کو چھپانے کے لیے۔ نماز نہ پڑھتے تو ان کا کافر ہونا واضح ہو جاتا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ نماز قربانی سے پہلے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو دعا کرتے تھے، اور آج ہم بھی قربانی ذبح کرتے وقت دعا پڑھتے ہیں،
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین پڑھتے ہیں نا. ان صلاتی کا معنی کیا ہے؟ بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی. آپ کی قربانی تو ہے 8 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ کا جانور لے کر آئے ہو، وہ تو ذبح کر رہے ہو، لیکن نماز کہاں ہے؟ ان صلاتی، نماز ہوگی تو کہیں گے میری نماز. اس لیے میرے محترم بھائیوں، نمازوں کی سستی یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ ابراہیمیت نہیں ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے. قربانی اگر ہم کرتے ہیں، ذوالحج کے مہینے میں ہم حج کرتے ہیں، ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، تو ہم اپنے دل کے شیطان کو بھی ذرا مارنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں قربانی کرنے والے بنا دے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. یہ کچھ درخواستیں آئی ہیں دعا کے لیے. عبداللہ بھائی ہیں، ان کے بیٹے کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. اسی طرح ایک عبداللہ بھائی کے بھتیجے کے بارے میں ہمارے ایک بھائی اور ہیں گجرانوالہ میں، انہوں نے بھی درخواست کی ہے، کل ہی ان کا میسج آیا تھا. اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں درخواست نہیں بھی دی. اللہ تعالیٰ کو ان کی بیماریاں، ان کی حاجتیں معلوم ہے. اے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ جو روزی کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی روزی کی پریشانی دور فرما دے. اے اللہ جو اپنے اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اے اللہ جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں اپنے اور اپنے بیٹوں کے، اللہ ان کو صالح رشتے عطا فرما دے. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خاص مدد فرما دے. اے اللہ ان کی مدد کے لیے اپنے خاص لشکروں کو بھیج دے. اے اللہ ظالموں سے ان کو نجات عطا فرما دے. اے اللہ ظالموں کو آپس میں لڑا دے. اے اللہ جو بھی مسلمانوں پر ظلم کرنے والے کشمیر میں ہے، برما میں ہے، فلسطین میں ہے، جہاں بھی ہے، اے اللہ ظالموں کو یا اللہ اپنے انجام تک پہنچا دے، ان سے انتقام لے لے. اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے. اس ملک کے اندر یہاں کے رہنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت کر دے. اے اللہ یہاں پر تخریب کاری کرنے والے، فساد پھیلانے والے، ان کے فساد اور شر سے مسلمانوں کو یا اللہ عافیت میں رکھے، حفاظت میں رکھے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش برسا دے. اے اللہ رحمت کی بارش برسا دے. اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش برسا دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمیں ایمان عطا فرما دے، تیرے نبی کی سچی محبت عطا فرما دے اور تیرے نبی کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.